بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی درود پاک پڑھتے وقت کوئی خاص خوشبو محسوس کی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں بعض خوشبوئیں فرشتوں کی آمد کی علامت ہوتی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں بعض خوشبوئیں فرشتوں کی آمد کی علامت ہوتی ہیں اور بعض وقت اولیاء کرام، صوفیاء کرام، بزرگان دین کی روحانی زیارت کا اشارہ بھی ہوتا ہے۔ یہ خوشبو کوئی عام خوشبو نہیں ہے، یہ ایک روحانی دروازہ ہے جو درود پاک پڑھنے والے پر کھلتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے روحانی خوشبو کی اقسام، ان خوشبوؤں کے پیچھے کے راز، اولیاء اللہ کی آمد کے نشانات۔ معزز سامعین کرام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس جگہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں فرشتے جمع ہوتے ہیں اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ درود شریف چونکہ سب سے اعلیٰ ذکر ہے، اس لیے فرشتے وہاں زیادہ بڑی تعداد میں نازل ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی ذکر کرنے والا بندہ ہوتا ہے یا ذکر کرنے والی مجلس ہوتی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے، کیونکہ ایسے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جو خود تلاش کرتے ہیں ایسی جماعتیں، ایسی مجلسیں کہ جہاں پر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو درود شریف چونکہ سب سے اعلیٰ ذکر ہے، اس لیے فرشتے وہاں زیادہ تعداد میں نازل ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی آمد کے ساتھ ایک لطیف خوشبو آتی ہے جو انسانی ناک محسوس کر سکتے۔ یہ خوشبو عطر یا عام پرفیوم کی نہیں ہوتی، بلکہ ایک نورانی فضا بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، ایک روحانی نکتہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جس کا قلب زندہ ہو، قلب صاف ہو جائے اندر سے، تو اس کو خوشبو زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہے، اور جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف لکھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو اس کو خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اب عطر جیسی کوئی خوشبو اگر محسوس ہو تو اس میں کچھ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ اکثر فرشتوں کی آمد کی نشانی ہوتی ہے۔ جب کہیں ذکر ہو، درود پاک کی محفل ہو، تو فرشتے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور عطر نما جیسی خوشبو آتی ہے۔ اور کہیں پر یہ نورانی مخلوق یعنی ملائکہ فرشتے جب آس پاس محسوس ہوتے ہیں، اکثر وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جن کے ارد گرد رحمت کا حالہ بن چکا ہوتا ہے، جو پورے رحمت کے حالہ میں ان کے اندر موجود ہوتا ہے، بندے کے اندر رحمت کا حالہ بن جاتا ہے، تو ان کو یہ نورانی مخلوق نظر بھی آ رہی ہوتی ہے، اور ان کو پھر اس کے ارد گرد ان نورانی مخلوق کا نظر آنا اور ان کو پھولوں جیسی خوش محسوس ہوتی ہے۔ یہ نورانی مخلوق یعنی فرشتے یعنی مجلس کے ارد گرد موجود ہونے کا اشارہ ہے، اور اکثر وہ ہستیاں، وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جن کے ارد گرد رحمت کا حالہ بن چکا ہوتا ہے، اور پھر ان کو پھولوں جیسی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اور کچھ اکثر اولیاء کرام کی ارواح ان مقدس محافل میں، مجلسوں میں، جماعتوں میں حاضر ہوتی ہیں۔ تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ کے دوست، اللہ کے ولی کسی محفل درود پاک میں تشریف لاتے ہیں، کسی درود کی محفل میں، کسی ذکر کی محفل میں تشریف لاتے ہیں، تو ایک مشک اور عنبر جیسی روحانی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اور ایک قسم خوشبو کی یہ ہے کہ کئی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کثرت درود کے وقت مدینہ منورہ جیسی مہک آتی ہے۔ یہ ایک خاص کیفیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی توجہ کی علامت ہے، یعنی کہ جب کسی کثرت سے درود پاک پڑھنے والے شخص کو، ایک عاشق رسول کو، مدینہ منورہ جیسی خوشبو جیسی کہ مدینہ میں آتی ہے، روضہ انور کے پاس آتی ہے، وہی خوشبو اس کو پاکستان میں کسی مسجد میں جہاں پر درود پاک پڑھ رہا ہے، کسی مزار پر درود پاک پڑھ رہا ہے، یا چلتے پھرتے کہیں بھی جا رہا ہے، تو ایسے عاشق کو جب مہک آتی ہے، خوشبو محسوس ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسی خوشبو آئی ہے جیسے مدینہ کی خوشبو ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی توجہ مل رہی ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، کچھ دوستوں نے مجھے بھی کہا ہے کہ یار حافظ صاحب، مجھے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے کہ میرے پیر و مرشد کے پیر و خانہ پر
آستان عالیہ پر میرے مرشد کے پیر خانہ پر جیسی خوشبو میں محسوس کرتا ہوں ویسی مدینہ پاک میں خوشبو محسوس کرتا ہوں، اور جیسی وہ مدینہ پاک کی خوشبو محسوس کرتے ہیں مدینہ میں جا کر، وہ جب پاکستان آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار ہم نے وہاں سے وہی خوشبو محسوس کی ہے جو پیر خانہ سے محسوس ہوتی۔ تو یہ بھی مرشد کی نگاہ کرم، نگاہ توجہ ہوتی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی اس وقت اس بندے پر توجہات ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کی حاضری ہو رہی ہوتی ہے، وہ توجہ فرما رہے ہوتے ہیں، وہ فیض دے رہے ہوتے ہیں، تو بندے کو خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جب بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا جسم لطیف ہو جاتا ہے، روح اس نفس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ پھر جب لطیف چیز اوپر چڑھتی ہے انسان کے، تو پھر حضرات گرامی جسم اپنے آپ کو ہلکا محسوس ہوتا ہے، اور پھر انسان کو یہ کیفیات ہونا محسوس ہوتی ہیں۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں جہاں درود شریف کا ذکر ہو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور بعض اوقات اللہ کے خاص بندے یعنی اولیاء کرام بھی روحانی طور پر تشریف لاتے ہیں۔ مشک و عنبر جیسی مہک آنا، یکدم فضا کا پر نور اور پرسکون ہو جانا، دل پر نرمی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو کا آ جانا، ذکر کے دوران درود شریف پڑھتے ہوئے روحانی گرمی یا روشنی کا احساس ہونا، یہ ساری نشانیاں ہیں حضرات گرامی ان چیزوں کی۔ اور بزرگان دین کا قول ہے کہ اولیاء اللہ روحانی طور پر درود کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ درود کے عاشق ہوتے ہیں۔ تو جو چیز جس کا عاشق ہوتا ہے کھینچ کر وہ چیز لے آتی ہے، جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچ رہا ہوتا ہے، اسی طرح جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہے بندہ، ولی، اللہ کا دوست، تو جب کسی محفل میں درود پاک کا ورد ہو رہا ہوتا ہے تو ان ہستیوں کی وہاں پر روحانی حاضری بھی ہو جاتی ہے۔ تو درود شریف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں درود شریف وہ کشش ہے جو عاشق کو آقا کریم علیہ السلام کے قدموں میں لے جاتی ہے اور اولیاء اللہ کو کھینچ لاتی ہے۔ درود اخلاص اور عشق سے پڑھیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے مسلسل درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ جگہ پاکیزہ ہو، جسم باوضو ہو، دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، تو معزز سامعین کرام یہ آج سے نیت کر لیں کہ یا اللہ مجھے اپنی رحمت اور محبوب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے نواز دیں۔ یہ خوشبو ایمان کی تازگی کا اشارہ ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ کوئی جادو یا کوئی انسان کو وہم نہیں ہوتا، بلکہ یہ درود پاک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود شریف کے فیضان سے آپ کی روح بھی معطر ہو جائے تو روزانہ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ فرشتے آپ کے گرد ہوں گے، آپ کے گرد حالہ بنا لیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے اوپر رحمت اترے گی، اولیاء کرام کی خاص توجہ آپ کو گھیر لے گی۔ معزز سامعین کرام، یا میں آپ کو ایک اور ہستی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جن کو مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کی ہے۔ ان کی زندگی کا معمول تھا، بڑے عاشق رسول تھے، تلاوت قرآن پاک کے بعد ان کا یہ معمول تھا، آپ کا محبوب ترین مشغلہ درود پاک کا تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ درود شریف ہر چیز سے بڑھ کر ان کو پیارا تھا تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود پاک پڑھتے رہتے تھے، بلکہ گفتگو کرتے ہوئے بھی درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ وہ اس طرح کہ جب مخاطب بات کرتا انہیں اس وقت خاموشی کا موقع ملتا تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، یعنی کہ ایک لمحہ بھی آپ ضائع نہیں کرتے تھے۔ تو معزز سامعین کرام درود شریف پڑھتے رہیے، درود شریف لکھتے رہیے۔ آپ کو یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیا کریں، اور کمنٹس میں درود پاک لکھنا مت بھولیں۔ جب دل ذکر میں مصروف ہو تو روح خوشبو میں نہا جاتی ہے، اور یہ خوشبو دراصل محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔